الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ پچھلے جمعے اس آیت کریمہ کی تشریح میں میں نے وجود کی دو قسمیں بیان کی تھی کہ ایک ہے وجود انفرادی اور ایک ہے وجود اجتماعی۔ جس طرح انفرادی وجود کے کچھ عوارض ہیں، اسی طرح اجتماعی وجود جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں، معاشرے کے لفظ سے جس کو تعبیر کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ عوارض ہیں۔ انفرادی وجود کی صحت یہ ہے کہ اس وجود کے تمام اعضاء اپنا کام، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیں تو یہ انفرادی وجود کی صحت ہے۔ اسی طرح معاشرے کے تمام افراد اگر اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیں تو یہ معاشرے کی صحت ہے، اور یہ معاشرہ صحیح معاشرہ کہلاتا ہے۔ وجود انفرادی ہو یا وجود اجتماعی، ان کی اصلاح کے لیے خالق کائنات کتابیں بھی نازل فرماتے ہیں اور انبیاء کرام کو بھی بھیجتے ہیں۔ انبیاء کرام انفرادی وجود کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور اجتماعی وجود یعنی معاشرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ ہے اصلاح والا۔ مشکل کام اس لیے ہے کہ گندے اخلاق، گندے عقائد یہ جسم میں بالکل ایسے داخل ہو جاتے ہیں جیسے نوٹ کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے۔ ہر نوٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے۔ وہ دھاگا اگر آپ نکالنے کی کوشش کریں وہ نکلتا نہیں،
جب تک کہ اس نوٹ کو پھاڑا نہ جائے۔ تو اسی طرح جو گندے اخلاق ہیں وہ انسانی وجود میں اس طرح سرایت کر جاتے ہیں کہ ان کو نکالنے کے لیے پھر نفس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور یہ انتہائی مشکل سے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اصلاح جو ہے انتہائی مشکل کام ہے۔ انبیاء کرام آ کر انفرادی وجود کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اجتماعی وجود یعنی معاشرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ عشر سے ہے۔ عشر کہتے ہیں 10 کو، عرب کہتے ہیں عاشرتہ۔ امام راغب نے مفردات القرآن میں لکھا کہ عرب کہتے ہیں عاشرتہ، میں نے اس کے ساتھ گزران کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے صرت لہ کالعشرہ، کہ میں اس کے لیے ایسا ہوا جیسے 10 مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ عشر سے ہے، اور اسی سے ہے عشیرہ۔ عشیرہ کہتے ہیں کنبے کو، عشیرہ کہتے ہیں قبیلے کو، عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو معاشرہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ رہنا، حیات الانسان مال جماعہ، انسان کا جماعت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ وہ جماعت عام ہے، من الاقارب او الاجانب، وہ اپنے ہوں یا اجنبی ہوں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، اسے کہتے ہیں معاشرہ۔ بعض نے اس کی تعریف کی حسن السلوک الی من کانا، کہ اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہوں یا جان پہچان کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، یہ تعریف کی ہے معاشرے کی۔ مل جل کے زندگی گزارنا، افراد کا آپس میں مل کے زندگی گزارنا، کسی شہر میں، کسی دیہات میں، یا کوئی کام ایسا ہو کہ سب اکٹھے سر انجام دے رہے ہوں، یہ معاشرے کی تعریف۔ تو انبیاء کرام آ کر معاشرے کی اصلاح کرتے رہے، اور قرآن مجید میں خالق کائنات نے ایسے اصول بیان فرمائے کہ جن اصول پہ عمل پیرا ہو کر ہم معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ وہ اصول سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے۔ سورہ فاتحہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی اصل ہے۔ جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے ان تمام کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اس لیے اسے ام القرآن کہتے ہیں، اسے ام الکتاب کہتے ہیں، یہ پورے قرآن کی اصل ہے۔ تو اس میں خالق کائنات نے وہ اصول بیان فرمائے کہ جن اصول پہ عمل پیرا ہو کر معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی۔ پہلا اصول بیان ہوا الحمدللہ میں۔ الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں۔ حمد کے جتنے افراد ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات محمود ہے۔ محمود کا مطلب جس کی حمد بیان کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ تو اس میں ایک سبق ہے کہ جس طرح ذات اللہ تعالیٰ کی محمود ہے، اس کی حمد کی جاتی ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو معاشرے میں رہنے والا ہر فرد محمود بنے کہ جس کی لوگ تعریف کریں،
جس کی اچھائیاں بیان کریں، وہ ایسا کردار معاشرے کے سامنے پیش کرے کہ سارے لوگ اس کی تعریفیں کریں، کوئی اس کی برائی بیان کرنے والا نہ ہو۔ تو جب ہر فرد معاشرے کا ایسا ہوگا تو وہ معاشرہ صحیح معاشرہ ہو۔ جیسے کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، تو روتا ہوا آیا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے۔ اب جب تو دنیا سے جائے تو اس طرح زندگی گزار کے جا کہ تو یہاں سے ہنستا ہوا جائے اور لوگ رو رہے ہوں، لوگ مغموم ہوں، تیری جدائی پہ رونے والے ہوں۔ اس طرح نہ ہو کہ تو یہاں سے روتا ہوا جائے اور لوگ خوش ہو رہے ہوں کہ اچھا ہوا بدبخت سے جان چھوٹ گئے۔ تو پہلا اصول، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس سے اصول یہ نکلا، معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو ایسا کردار رکھنا چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ اس کی تعریفیں کرنے والے ہوں، اس کی اچھائیاں بیان کرنے والے ہوں۔ دوسرا اصول معاشرے کی اصلاح کے لیے جو قرآن مجید میں بیان ہوا وہ ہے رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ رب ہے جہانوں کا۔ رب کا معنی تربیت کرنے والا، آہستہ آہستہ پرورش کر کے حد کمال تک پہنچانے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ رب العالمین وہ جہانوں کا رب ہے، اس کی تربیت عام ہے، وہ سب کی تربیت کرتا ہے، وہ سب کی پرورش کرتا ہے، فرما برداروں کی بھی، نافرمانوں کی بھی، اپنوں کی بھی، بیگانوں کی بھی، سب کی پرورش کرتا ہے۔ اس کی پرورش عام ہے، انسانوں کی بھی، جنات کی، پرندوں کی، چرندوں کی، درندوں کی، سب کی پرورش کرتا ہے۔ اس کی تربیت عام ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ تو معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، وہ اپنی ذاتی منفعت پر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہو، صرف اپنا نفع نہ سوچے، صرف اپنے فائدے کی بات کرنے والا نہ ہو، بلکہ اپنے فائدے پر، ذاتی منفعت پر، اجتماعی منفعت کو ترجیح دینے والا ہو۔ اس طرح ہونا چاہیے معاشرے کے ہر فرد کو، تب یہ معاشرہ صحیح معاشرہ بنے گا۔ یہی صفت تھی صحابہ کرام میں، یہی چیز سکھائی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز سے فاقے میں تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو کسی نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اصحاب صفہ کو بھی بلا کے لے آؤ۔ یہ وہ طالب علم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، ان کا کوئی اور کام نہیں تھا، بس دین کی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، اصحاب صفہ کو بلا کے لے آئے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد تقریباً 400 کے لگ بھگ تھی، کمی زیادتی ہوتی رہتی تھی، لیکن معمول کے مطابق ان کی تعداد یہی تھی، 400 کے لگ بھگ۔ ان کو بلا کے لائے، وہی پیالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، 400 آدمی تقریباً جو تھے انہوں نے پہلے وہ پیالہ پی لیا، اس کے بعد جو باقی بچا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا
کہ اب تو پی لے، تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی اتنا پیا کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اور پی لے، تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مزید کی گنجائش نہیں ہے، تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ آج کل کی پیروں کی حالت آپ نے دیکھی ہے کہ سب کچھ خود ہڑپ کر جاتے ہیں، گوشت خود کھا جاتے ہیں، مریدوں کے سامنے ہڈیاں بطور تبرک پھینک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملاحظہ فرمائیں، جب سب پی چکے، سیر ہو چکے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ یہ تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ کرام بھی اسی طرح کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اس احسان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کھانا میرے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، میں نے خود کھا لیا، جو باقی بچا وہ میں نے باقی محتاجوں کو دے دیا۔ یہ بھی احسان کی ایک قسم ہے، یہ احسان کا ایک درجہ ہے، لیکن یہ ادنا درجہ ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے، معمولی درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ میرے پاس خود بھی کھانے کو کچھ نہیں، اور مجھے معمولی بھوک بھی لگی ہوئی ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، کھانا آ جاتا ہے کہیں سے، ایک دوسرا ضرورت مند موجود ہے، میں وہ کھانا اس کو دے دیتا ہوں کہ اس کو جا کے دے دوں۔ یہ درجہ پہلے درجے سے اعلیٰ، لیکن کامل درجے کا احسان یہ بھی نہیں۔ کامل درجے کا احسان یہ ہے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور بھوک بھی انتہائی شدت سے لگی ہوئی ہے، اتنے میں کچھ کھانا آتا ہے اور میں اپنے آپ پر دوسرے ضرورت مند کو ترجیح دے دوں کہ جا کر اس کو دے دو، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کی حالت جو اسلام سے پہلے تھی، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، الطاف حسین حالی نے جس کو یوں بیان کیا کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبیجو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد شاعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پہ، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ تربیت کی، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ کہیں سے اگر کوئی حاجت مند آتا تھا، جیسے ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے جو کہ مفلس تھے، غریب تھے، حاجت مند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ اپنے ساتھ ان کو لے جائیں اور ان کی خدمت کریں۔ تو ایک انصاری صحابی نے ان میں سے ایک مہمان کو اپنے ساتھ لیا، گھر تشریف لائے، بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ مہمان کو ساتھ لایا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ اتنا تو نہیں ہے کہ مہمان کو بھی کھلا سکیں، یا خود کھائیں گے یا مہمان کھائے گا۔ تو صحابی فرمانے لگے ٹھیک ہے، مہمان کو کھلاتے ہیں، جب کھانے کا وقت ہو جائے میں مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو تم چراغ بجھا دینا۔ چنانچہ ان کی گھر والی نے یوں کیا کہ جب وہ صحابی مہمان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے لگ گئے تو گھر والی نے چراغ بجھا دیا، تو یہ ویسے اندھیرے میں ہاتھوں کو حرکت دیتے رہے۔ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ کھا رہے ہیں، تو مہمان نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا،
صحابی خود بھوکے رہ گئے، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں حاجت خود بھی ہوتی ہے، یہ خود بھی تنگ دست ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات پہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہی تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی۔ تو میں نے عرض کیا معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے، الحمدللہ سے جو اصول ہم نے لیا کہ معاشرے کا ہر فرد محمود ہونا چاہیے، یعنی اس کا اخلاق، اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہر فرد اس کی تعریف کرنے والا ہو، کوئی اس کی برائی بیان کرنے والا نہ ہو۔ دوسرا اصول، رب العالمین جس طرح اللہ تعالیٰ کی تربیت عام ہے، وہ سب کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو معاشرے کا ہر فرد ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، جو اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے والا ہو، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینے والا ہو۔ معاشرے کا ہر فرد اگر ایسا ہوگا تو یہ معاشرہ صحیح معاشرہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا معاشرے کی صحت یہ ہے کہ تمام افراد جو اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے ہر فرد اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے، تو یہ معاشرے کی صحت ہے، پھر یہ معاشرہ صحت مند معاشرہ ہوگا۔ اور اگر معاشرے کے افراد خود غرض ہوں، وہ اپنی ذات کو ترجیح دینے والے ہوں، تو یہ معاشرہ صحت مند نہیں ہوگا، یہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہوگا۔ جب ہر کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے تو اس معاشرے میں اطمینان ہوگا، اس معاشرے میں امن ہوگا، سکون ہوگا۔ آج جب ہم مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے چندہ کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں تو اس طرح چندے نہیں ہوتے تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ تھا، وہاں ہر کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دینے والا تھا، اور یہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہے۔ یہاں ترغیب دینی پڑتی ہے، یہاں ہر جمعے پہ عوام کو رگڑا دینا پڑتا ہے کہ مسجد کا بھی آپ پہ حق ہے۔ جس مسجد میں آپ نماز پڑھنے آتے ہیں اس مسجد کا بھی آپ پہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود جو جمعے کا چندہ ہوتا ہے آپ حضرات کبھی آ کے دیکھ لیں، کبھی 300، کبھی 400، کبھی 500۔ حالانکہ مسجد کی بھی ضروریات ہیں، آپ کے علم میں ہیں، امام کی تنخواہ، خطیب کی تنخواہ، باقی ضروریات مسجد کی، وہ اس چندے سے تو پوری نہیں ہوتی۔ جو طریقہ کار ہمارا ہے کہ مسجد کے چندے کے لیے ہم 10 روپے سائیڈ والی جیب میں رکھ کے آتے ہیں کہ بس یہی دینے۔ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا بجلی کا بل زیادہ آئے ہمیں ترغیب دینی پڑتی ہے، حالانکہ باقی اقوام میں اس طرح نہیں ہوتا، باقی مذاہب میں، باقی ادیان میں اس طرح نہیں ہوتا، ہم مسلمان ہی غفلت کا شکار ہیں۔ تو وہ معاشرہ صحیح معاشرہ تھا، وہاں ہر کسی کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ خود ہی لا کر مسلمانوں کے لیے اجتماعی مفاد کے لیے وہ سب کچھ خود ہی لا کر جمع کر دیا کرتے تھے۔ آج اس طرح ہے کوئی کرنے والا تو مجبوراً ترغیب دینی پڑتی ہے، مجبوراً ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے کہ مسجد کا بھی آپ پہ حق۔ تو کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کے ساتھ تعاون یہ آپ کا حق ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا ایک معاشرہ صحت مند معاشرہ تب بنتا ہے جب ان اصول پہ عمل پیرا ہو جائے جو اصول خالق کائنات نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیے ہیں، اور بھی بہت سارے اصول ہیں
لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ان تمام کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا